الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وأحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان وکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ ومن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں گرفت نہیں کرتا، مؤاخذہ نہیں کرتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے، تمہاری گرفت کرتا ہے، بما عقدتم الایمان، جو تم قسموں کو پختہ بنا لو، پختہ کر لو، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ، اطعام عشرة مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا ہے، من اوسط، درمیانہ یا اوسط درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تمہارے گھر والے کھاتے ہیں، او کسوتہم، یا ان کے کپڑے، او تحریر رقبہ، یا غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا، فمن لم یجد، جو کوئی یہ چیزیں نہ پائے، اس کو میسر نہ آئیں، فصیام ثلاثة ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ محترم سامعین، آج کا سبق جو ہے 7واں پارہ، دوسرا رکوع ہے۔ سورت کا نام سورت مائدہ، اور اس کی آیت نمبر 99 ہے، 89۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے قسم کے مسائل اور اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔
سب سے پہلے جو میں بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں وہ خصوصی طور پر قسم کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قسم اٹھانا چاہو فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی قسم اٹھاؤ، او لِيَصْمُتْ، یا خاموشی اختیار کرو۔ قسم کے معاملے میں صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جیسے کہ آج کل ہم کوئی ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی بیٹے کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان حالفن، جو قسم اٹھانے والا ہے، فلیحلف باللہ، اسے اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یعنی قسم اٹھائے ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تمہاری فضول قسموں کے بارے میں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، مواخذہ ان قسموں پر کرتا ہے جو تم قسموں کو مضبوط بنا لیتے ہو۔ قسمیں تین قسم کی ہیں، مفسرین نے بیان فرمایا۔ پہلی قسم ہے لغو، دوسری غموس، غین میم واو اور سین، اور تیسری ہے مؤکدہ لغو۔ پہلی قسم جو ہے یہ ارادتاً نیتاً نہیں اٹھائی جاتی، آدمی کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم ہر بات پہ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات کے ساتھ ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ قسم جو ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا مواخذہ بھی نہیں، یہ ایک عادت بن چکی ہے، ارادتاً نیتاً نہیں اس نے یہ قسم اٹھائی۔ دوسری غموس ہے، جو آدمی کسی کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، لیکن اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے مؤکدہ لغو، کہ آدمی نیتاً ارادتاً اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ یہ جو ہے قسم، اس قسم پر مواخذہ ہے۔ اگر کوئی اس قسم کو توڑے گا تو اس آدمی کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں اللہ کریم نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری فضول قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ کریم جن قسموں کو تم مضبوط بنا لیتے ہو یقین دلانے کے لیے، یا اپنی بات کو تاکیداً بیان کرنے کے لیے، یا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے جو تم قسم اٹھا لیتے ہو، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مواخذہ ہے۔ اللہ کریم اس کا مواخذہ کرے گا اور تم سے پوچھے گا یہ قسم کیوں اٹھائی اور پھر اس کو توڑا کیوں۔ اگر آدمی اس قسم کو توڑ لیتا ہے تو اس کا کفارہ آگے اللہ کریم نے بیان فرمایا، فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو کفارہ قسم کا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی درمیانہ۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا رمضان المبارک میں روزہ ٹوٹ گیا، ازدواجی تعلقات کی وجہ سے روزہ رکھا ہوا تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ جو ہے وہ 15 سا رکھا، 15 سا، اور ہر سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور ہر مد جو ہے اس کا وزن جو ہے 10 چھٹانک ہے، یعنی تقریباً پونے سیر سے کم ہے، 10 چھٹانک۔ اب اس کو 60 مسکینوں پر تقسیم کرنا ہے۔ 15 سال اللہ کے نبی نے مقرر فرمائے اور اس کے 60 مد بنتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ 10 چھٹانک ہونا چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور درمیانہ کھانا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں اسپیشل اس کے لیے اہتمام کیا جائے اچھا بلا، نہیں، جتنا عام طور پر گھر میں ہم کھاتے ہیں نا وہی اس کو دینا ہے۔ اور چونکہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، 6.25 سیر بنے گا، عام طور پر اس کو ہم 6 کلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ 10 مسکینوں کا کھانا 6 کلو، اس کا وزن یا اس کی قیمت جو ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا قسم کا کفارہ پہلا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور وہ بھی جو تم گھر میں کھاتے ہو وہی درمیانہ سا کھانا۔ او کسوتہم، اگر یہ نہیں تو اس کے کپڑے، یہ ذرا مشکل کام ہے، کیوں جی؟ سوٹ کا معاملہ جو ہے، ایک سوٹ جو ہے 2 4 5 6 ہزار کا بھی آتا ہے، اور کم از کم 2000 سے کم سوٹ تو جو ہے وہ اتنا معیاری سوٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ 10 مسکینوں کو سوٹ لے کر دینا، جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں جی، شلوار قمیض لگا لیں، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے اپنی قسم توڑی ہے۔ اس نے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر وہ آدمی ان کے کپڑے ادا کرے گا، لباس ادا کرے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ لباس ایسا جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ لباس جو ہے 10 مسکینوں کو لے کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا او تحریر و رقبہ، اگر لباس بھی نہیں تو اس کی جگہ پہ ایک غلام کو آزاد کرنا، غلام یا لونڈی۔ آج کل تو وہ نہیں ہے، ختم ہی ہو چکا ہے معاملہ، غلام لونڈی نہیں ہے، اس لیے یہ حکم ساقط ہو چکا ہے، پہلے تھا۔ اور اس میں فقہاء اور مفسرین بات تو کہتے ہیں اس کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے، کہ تم نے وہ کفارہ جو دینا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اس کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں، یہ حکم عام ہے، یہاں اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایماندار ہو، جیسے کہ زہار کے کفارے میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے کہ جو غلام اور لونڈی آزاد کرنا ہے ان کو ایماندار ہونا چاہیے، لہذا یہاں شرط اس کی نہیں ہے وہ ایماندار ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جو غلام ہے اس کو تم آزاد کر سکتے ہو۔ آگے اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس ہمت نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں اس کو نہیں میسر، پھر وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھ لے، یعنی تینوں چیزیں میسر نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کے کپڑے ادا کرنا، یا غلام آزاد کرنا، تینوں چیزیں نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اللہ کے قرآن نے آگے بیان فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لو۔ لیکن اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی تم نے حفاظت کرنی ہے، قسم کی حفاظت کرنی، خواہ مخواہ قسم کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قسم کی حفاظت کرو، اس کو توڑنے کی مت کوشش کرو۔
ویسے تو قسم اٹھانا ہی مناسب نہیں ہے، جیسے کہ آج کل ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، ہر مسئلے میں کہتے قسم اٹھاؤ جی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قسم اٹھانی نہیں چاہیے۔ اگر قسم اٹھا لی ہے تو اس کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ ایسی قسم ہے کہ توڑنا ضروری ہے تو پھر اس کا یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آخری شرط جو ہے وہ 3 دن کے روزے ہیں، جن کو پہلی 3 چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ کریم اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یہ آیتیں ہم اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کر سکو۔ اللہ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے، پہلے لوگ پریشان تھے کیا کرے، قسم اٹھا لی ہے، اللہ نے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اس لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں جی۔ لا یؤاخذکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم قسموں کو مضبوط کر لو، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط، تو 10 مسکینوں کو درمیانے کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے۔ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کا لباس، او تحریر و رقبہ، یا گردن کو آزاد کرنا، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، جو کوئی یہ چیزیں نہ پائے، میسر نہ آئیں، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔